بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء، قائدین، معززین، سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 10 منٹ دیے گئے، اس کے بعد 5 منٹ دیا گیا، اور اس کے بعد ضابطے کے مطابق 2 منٹ، اور پھر یہ اعلان کہ بہت سے اہم لوگ باقی ہیں۔ ہماری شدید خواہش تھی کہ ہم ان سے استفادہ کرتے، مگر وقت کا خیال کر کے اب جلسے کا اختتام صدر جلسہ کے خطاب پر کیا جاتا ہے۔ میں اسی کا منتظر تھا، مگر اس سے پہلے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے مجھے کچھ معروضات مختصر پیش کرنے کے لیے نام پیش کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو جنرل سیکریٹری بنائے جانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے پہلی ملاقات ہے، اور یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے عنوان سے پہلا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو قبول فرمائے اور ملک اور حالات کے تقاضوں کے مطابق حضرت سے کام لے، اور پھر حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رشادی اور مولانا مصباح صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے موقع پر منعقد کیا۔ 2-3 باتیں اس اجلاس کے عنوان سے متعلق ذہن میں آ رہی ہے، آپ حضرات کی خدمت میں ذمہ داروں کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے علماء کو ایسے موضوعات پر تیار کریں جن موضوعات کو لے کر آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر 2 طبقوں میں کام کرنا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کا طبقہ ہے جو بہت کم تعداد میں ہے، ان تک پہنچنا، ان تک کام کرنا، اس کی شکلیں ہمیں تلاش کرنی ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارا دائرہ عمل مساجد تک ہوتا ہے۔ ہم جمعہ کے خطابوں کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور مسجد میں الحمدللہ وہ مجمع ہوتا ہے جن میں شاذ و نادر کسی کو اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ غیر مسلمین کا جو ایک سازش کے تحت ایسے مسائل کو چھیڑتا رہتا ہے جس سے لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے، یا جو لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے سرسری یہ تاثر آتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کی ناانصافی اور اس قسم کا ظلم جو ہے جائز رکھا گیا ہے۔ اس طبقے تک پہنچنے کی شکلیں اور میڈیا کے جن ذرائع کو وہ استعمال کرتے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرنا، اس کی شکلوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج اس اجلاس میں وکلاء کے سلسلے میں بھی تذکرہ ہے کہ انہیں بھی ٹریننگ دی جائے، مگر آپ دیکھیے مولانا عبید الرحمن صاحب زیدہ مجدہو نے بھی توجہ دلایا کہ 2-4 وکلاء آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، جبکہ الحمدللہ حیدرآباد میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں مسلمان وکلاء ایڈوکیٹ کی تعداد زیادہ ہے، اور ان سے علماء کی نسبت زیادہ ان لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے عوام کا جو اس قسم کے موضوعات پر جن کا ذہن صاف نہیں ہوتا، جن کے ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی بھی کوشش کی جائے کہ وکلاء کے لیے تفہیم شریعت کا جو کیمپ ہو وہ شہر کے بڑے مسلمان وکلاء کے ذمہ کیا جائے، اور وہ وکلاء کو متوجہ کر کے ٹائم دے کر اس میں صرف وکلاء ہوں اور کچھ دانشوروں کو شریک کر لیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تجربہ یہ ہے کہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے پر وہ علماء کر سکتے ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل بھی کی ہو، ان کی صلاحیت بھی بہتر ہو، اور پھر وہ ایڈوکیٹ بھی بنے، وکیل بھی بنے۔ اور آج ایسے ادارے کھل رہے ہیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اس سرپرست ہیں شاہین ادارے کے، کہ جہاں حفاظ کو، علماء کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، ایسے ہی منتخب طلباء کو جو ہے تیار کیا جائے اور انہیں وکیل بننے کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ یقیناً درس نظامی کی فراغت تک ان کی اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے، دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کفالت کا ایک نظام ہو، ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوں، وہ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کی کفالت کا نظام ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اس تحریک کو اٹھائیں اور ہر مدرسے کو جو ہے ایک دو کی ذمہ داری دے دیں تو آج یہ بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیے ملک کے اندر یہ تو ہمارا ایک اسلامی موضوع ہے، لیکن دیگر موضوعات پر بھی ہمیں وکلاء کی تلاش کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کیا صورتحال پیش آ رہی۔ بابری مسجد کا مقدمہ جمعیت علماء نے لڑا، آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسلم وکیل آر کے دھون صاحب نے بابری مسجد کے مقدمے میں ہماری وکالت کی، ان کی ایک پیشی پر حاضر ہونے کی فیس 10 لاکھ روپے۔ آپ دیکھیے سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان خورشید صاحب کے علاوہ کوئی اور ایسا مشہور وکیل نظر نہیں آتا جو مسلمان ہو۔ ہمارے حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند سے ایک اجلاس کے موقع میں بہت سے اہم لوگوں نے اس بات کی گزارش کی کہ حضرت ایک لاء کالج کھول دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی 2-4 سال پہلے مجھے کوئی توجہ دلاتا تو شاید میں اس کام کا آغاز کر دیتا، اب ہمت نہیں ہے بالکل اس عمر میں، اس مرحلے میں میرے لیے۔ ہم لوگوں نے گزارش کی کہ نہیں، کام کا آغاز اب بھی آپ فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے موزوں مقام ہمارا حیدرآباد ہے۔ ہندوستان کے اور صوبوں کے مقابلے میں ہم اگر ایسا کوئی لاء کالج قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین مانیے کہ علماء کے مقابلے میں ایسے وکلاء جو اسلامی ذہن رکھتے ہوں، اسلامی معلومات رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیٹ ہوں، زمانے کی تو جو ہے صورتحال ان کے سامنے واضح ہو اور وہ گفتگو کریں تو ملک کا میڈیا بھی اس کی طرف توجہ دے گا اور ہمارے بہت سے مسائل حل ہوں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں پھر مولانا رفیع الدین صاحب کو اور مولانا مصباح صاحب کو اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے موقع پر اچھا اقدام کیا، تفہیم شریعت کیمپ منعقد کر کے۔ اللہ تعالیٰ اسے برابر فرمائے، برکت عطا فرمائے اور ان حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور